بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی مرغا امرو عیار۔ امرو عیار گھوڑے پر سوار ایک ویران پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا۔ اس وقت ویسے تو دوپہر تھی، لیکن آسمان پر گہرے سیاہ رنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے اور بار بار بجلی کڑک رہی تھی۔ امرو عیار اپنے ایک ذاتی کام کے سلسلے میں ہمسایہ ملک جا رہا تھا، اور اس ہمسایہ ملک کی سرحدیں ابھی بہت دور تھیں، جبکہ امرو عیار کے خیال کے مطابق کسی بھی لمحے زوردار بارش ہو سکتی تھی۔ اسی لیے امرو عیار نے یہی فیصلہ کیا کہ جب تک بارش شروع ہو کر ختم نہ ہو جائے اسے کسی غار میں پناہ لے لینی چاہیے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد امرو عیار نے کسی ایسے غار کی تلاش شروع کر دی جو اس قدر کشادہ ہو کہ اس میں اس کے ساتھ ساتھ اس کا گھوڑا بھی داخل ہو سکے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک ایسا غار تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ گھوڑے کو لے کر غار کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ انتہائی زوردار بارش کا آغاز ہو گیا۔ امرو عیار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا، کیونکہ اگر اسے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ اس طوفانی بارش میں یقیناً بری طرح بھیگ جاتا، اور یہ اتفاق تھا کہ اس کے پاس دوسرا لباس بھی نہ تھا، کیونکہ اس نے قریبی ملک جانا تھا جہاں اس کے خیال کے مطابق وہ شام سے پہلے پہنچ سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے دوسرا لباس ساتھ نہ لیا تھا۔ غار میں داخل ہو کر امرو عیار گھوڑے سے اترا۔ اس نے دہانے سے ذرا ہٹ کر غار کے ایک حصے کو صاف کیا، اور پھر چادر بچھا کر وہ اطمینان سے بیٹھ گیا، جبکہ گھوڑا غار کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ امرو عیار کا رخ غار کے دہانے کی طرف تھا، اور وہ باہر برستی ہوئی انتہائی طوفانی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ بجلی انتہائی خوفناک انداز میں کڑک رہی تھی، لیکن امرو عیار مطمئن تھا کہ اس غار میں پناہ لینے کے بعد اب وہ اور اس کا گھوڑا اس طوفانی بارش اور کڑکتی بجلی سے پوری طرح محفوظ ہو چکے تھے۔ چنانچہ امرو عیار اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی اور جلد بند ہوتی نہ دکھائی دیتی تھی، اسی لیے امرو عیار آرام کرنے کی غرض سے چادر پر ہی لیٹ گیا، اور چند لمحوں بعد اسے نیند آ گئی۔ پھر اچانک بجلی کا ایک خوفناک کڑاکا ہوا اور امرو عیار کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس کے کان کے بالکل قریب دھماکہ ہوا تھا۔ ابھی اس نے آنکھیں کھولی ہی تھیں کہ ایک عورت کی چیخ سن کر وہ بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ غار میں ایک انتہائی خوبصورت عورت موجود تھی جو ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا لباس پانی میں شرابور تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کب آئی ہو؟ امرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرا نام رانی ہے، میں ملک ساسان کے ایک تاجر کی بیٹی ہوں۔ میں ایک قافلے کے ساتھ سردار امیر حمزہ کے ملک جا رہی تھی کہ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور میرے سارے ساتھی مارے گئے، جبکہ میں ایک جھاڑی میں چھپ کر ان کی نظروں سے بچ گئی، اور ڈاکوؤں کے چلے جانے کے بعد گرتی پڑتی واپس اپنے ملک جا رہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی اور مجھے اس غار میں پناہ لینی پڑی۔ جب میں غار میں پہنچی تو تم گہری نیند سوئے ہوئے تھے اور تمہارا گھوڑا بھی موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی، لیکن میں تمہیں نیند سے نہ جگانا چاہتی تھی تاکہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ، اسی لیے میں اس کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ اس لڑکی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او، پھر تو تم مظلوم ہو۔ اچھا ہوا تم یہاں آ گئی، میں بھی ملک ساسان ہی جا رہا ہوں۔ بارش سے بچنے کے لیے یہاں پناہ لینی پڑی۔ تم گھبراؤ نہیں، بارش بند ہونے کے بعد میں تمہیں اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ملک ساسان پہنچا دوں گا، امرو عیار نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر گھوڑے کی زین سے بندھے ہوئے اپنے سامان میں سے ایک چادر نکالی، کھانے پینے کا سامان نکالا، اور پھر اپنی چادر کے ساتھ غار کا فرش صاف کر کے اس نے چادر بچھا دی۔ آؤ یہاں چادر پر بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ۔
اب تمام خوف اور ڈر دل سے نکال دو، تم اب محفوظ ہو۔ عمرو عیار نے رانی سے مخاطب ہو کر کہا، مگر میرے کپڑے بہت گیلے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے، تم مجھے اپنی کوئی چادر دے دو جسے میں اوڑھ لوں۔ رانی نے کہا، او اچھا، میں ابھی دیتا ہوں۔ عمرو عیار نے کہا اور اٹھ کر ایک بار پھر اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنے سامان میں سے ایک اور چادر نکالی اور لا کر رانی کو دے دی۔ رانی نے چادر اوڑھی اور پھر آ کر عمرو کے ساتھ والی چادر پر بیٹھ گئی۔ اس کی شرافت اور نیکی سے عمرو بے حد متاثر ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ رانی کسی شریف اور معزز خاندان کی لڑکی ہے۔ عمرو نے اسے تسلی دی اور پھر اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا نیک آدمی؟ رانی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام خواجہ عمرو ہے، میں سردار امیر حمزہ کا درباری ہوں۔ عمرو نے جواب دیا تو لڑکی بے اختیار اچھل پڑی۔ اوہ تم وہی مشہور خواجہ عمرو تو نہیں ہو جو جادوگروں سے لڑتا ہے؟ لڑکی نے حیران ہو کر کہا اور عمرو عیار اپنی شہرت پر بے حد خوش ہوا۔ ہاں میں وہی ہوں خواجہ عمرو جو عیار الزماں ہے، موت جادوگراں ہے، مگر تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ عمرو عیار نے مسرت برے لہجے میں کہا، میں تم ہی سے ملنے تو سردار امیر حمزہ کے ملک جا رہی تھی کہ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ رانی نے کہا تو عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ مجھ سے ملنے کیوں؟ عمرو عیار نے حیرت برے لہجے میں پوچھا تو رانی نے جلدی سے اپنے کمر سے بندھی ہوئی ایک تھیلی نکالی اور اس کا منہ کھول کر اسے چادر پر الٹا دیا۔ تھیلی میں سے انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات نکل کر چادر پر گرے اور عمرو عیار حیرت سے اس قدر قیمتی ہیرے جواہرات کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ میں تمہیں دینے جا رہی تھی، یہ لے لو۔ رانی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے؟ اوہ کیا واقعی یہ تم مجھے دینے جا رہی تھی؟ اوہ پھر تو اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئی۔ عمرو عیار نے انتہائی مسرت برے لہجے میں کہا اور جلدی سے اس نے سارے ہیرے جواہرات سمیٹے اور اپنی زنبیل میں ڈال لیے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا تک نہیں کہ وہ یہ ہیرے اسے کیوں دے رہی ہے۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں یہ ہیرے تمہیں کیوں دے رہی ہوں؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس تم نے ہیرے مجھے دیے اور میں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیے۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس سے 10 گنا زیادہ ہیرے جواہرات تمہیں اور دینا چاہتی ہوں۔ رانی نے کہا تو عمرو ایک بار پھر خوشی سے اچھل پڑا، ان سے 10 گنا؟ او کہاں ہے؟ جلدی دو مجھے۔ عمرو نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا اور لڑکی بے اختیار ہنس پڑی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ تمہیں ہیرے جواہرات سے بے حد محبت ہے اور جب تک تمہیں پیشگی انعام نہ دیا جائے اور بعد میں بھارے انعام کا وعدہ نہ کیا جائے تم کسی کا کام نہیں کرتے، اور میں تم سے ایک کام کرانا چاہتی ہوں۔ یہ ہیرے جو میں نے تمہیں دیے ہیں یہ پیشگی انعام ہے، اور جب تم میرا وہ کام کر دو گے تو میں پھر تمہیں ان سے 10 گنا زیادہ تعداد میں ہیرے جواہرات انعام میں دوں گی۔ رانی نے مسکراتے ہوئے کہا، او اچھا تو پھر جلدی سے کام بتاؤ تاکہ میں کام کر کے تم سے باقی انعام بھی حاصل کر سکوں۔ عمرو عیار نے کہا، خواجہ عمرو، میرا منگیتر بھی ایک نوجوان تاجر ہے، اس کا نام الطاف ہے، وہ میرا چچا زاد بھائی بھی ہے۔ میرے والد وفات پا چکے ہیں اور الطاف ہی ہمارے گھرانے کا سرپرست ہے اور ہمارے کاروبار کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ بے حد شریف اور ایماندار نوجوان ہے۔ آج سے 1 ماہ پہلے جب وہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا کہ قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور اسے قید کر لیا۔ پھر اچانک ان ڈاکوؤں پر ایک جادوگر نے حملہ کر دیا اور تمام ڈاکوؤں کو مار کر اس نے الطاف کو بچا لیا، لیکن پھر اس نے الطاف کو خود قید کر لیا۔ الطاف نے جب اس کی منت سماجت کی تو اس جادوگر نے الطاف سے کہا کہ وہ اسے اس صورت میں آزاد کر سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی منگیتر کی شادی اس سے کر دے، یعنی میری شادی اس جادوگر سے کروا دے۔ اس پر الطاف نے انکار کر دیا
تو اس شاہو نامی جادوگر نے ایک اور شرط لگائی کہ اگر الطاف 1 سال کے اندر اسے انسانی مرغا کھانے کے لیے دے تو وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو پھر وہ جادوگر الطاف کو بھی ہلاک کر دے گا اور مجھ سے زبردستی شادی کر لے گا۔ اس پر الطاف رضامند ہو گیا اور شاہو جادوگر الطاف کے ساتھ آ کر ہمارے مکان میں رہنے لگا۔ الطاف اس وقت تو اپنی رہائی کی وجہ سے رضامند ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ بے حد پریشان رہنے لگا کیونکہ انسانی مرغا وہ کہاں سے لاتا۔ اسے پریشان دیکھ کر جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی اور میں بھی بے حد پریشان ہوئی۔ میں نے اس شاہو جادوگر سے پوچھا کہ انسانی مرغا کہاں ہوتا ہے اور کہاں سے ملتا ہے، تو اس جادوگر نے بتایا کہ انسانی مرغا اسے کہتے ہیں جس کا جسم تو مرغے جیسا ہو لیکن اس کا چہرہ انسانی ہو، اور ساتھ ہی اس نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی ایک مرغے کو ذبح کر کے اس کے گوشت میں ایک جڑی بوٹی کا سفوف ملا کر کھائے تو اس بوٹی کے اثر سے اس کا جسم بالکل مرغے جیسا ہو جاتا ہے، لیکن اس بوٹی کا اثر چہرے پر نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ انسانی مرغا بن جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ انسانی مرغے کا کیا کرے گا، تو اس نے بتایا کہ وہ اسے کھا کر دنیا کا سب سے طاقتور جادوگر بن جائے گا۔ اس پر الطاف نے فیصلہ کیا کہ وہ خود یہ بوٹی کھا کر انسانی مرغا بن جاتا ہے تاکہ جادوگر اسے کھا لے، اس طرح میں اس سے شادی کرنے سے بچ جاؤں گی۔ میں نے اس کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے ادھر ادھر لوگوں سے پوچھا کہ اس جادوگر کا خاتمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں بتایا گیا کہ سردار امیر حمزہ کا درباری خواجہ عمرو پوری دنیا میں ایک آدمی ہے جو جادوگروں کو ہلاک کر سکتا ہے، چنانچہ میں تم سے ملنے جا رہی تھی تاکہ تم اس جادوگر کا خاتمہ کر کے مجھے اور الطاف کو اس ظالم جادوگر سے بچا سکو۔ رانی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہیں تو بچا سکتا ہوں کیونکہ تم نے مجھے پیشگی انعام دیا اور مزید انعام دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، لیکن الطاف کو کیوں بچاؤں؟ اس نے تو مجھے کچھ نہیں دیا۔ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ چلو، وہ بھی تمہیں انعام دے گا، مگر تم ہمیں اس ظالم جادوگر سے ضرور بچاؤ۔ رانی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ عمرو عیار نے کہا، تو کیا تم انسانی مرغا بنو گے؟ رانی نے حیران ہو کر کہا، یہ تو وہاں جا کر فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عمرو عیار نے کہا تو رانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر جب بارش بند ہو گئی اور آسمان بادلوں سے صاف ہو گیا تو عمرو نے سامان سمیٹا اور پھر رانی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کر کے وہ غار سے نکلا اور ملک ساسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملک ساسان پہنچ کر عمرو نے رانی کو تو اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑا اور خود وہ ایک سرائے میں جا کر ٹھہر گیا تاکہ اس بات پر غور کر سکے کہ شاہو جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ سرائے کے کمرے میں پہنچ کر اس نے زنبیل سے مقدس گڑیا نکالی۔ مقدس گڑیا، مجھے بتاؤ کہ اس شاہو جادوگر کا خاتمہ کیسے کر سکتا ہوں؟ عمرو نے گڑیا کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ ہو گئیں۔ آقا عمرو، شاہو بہت بڑا اور طاقتور جادوگر ہے۔ وہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ اگر وہ تتاقا جادو حاصل کر لے تو وہ جادو دیوتا کا رتبہ حاصل کر سکتا ہے، اور تتاقا جادو سیکھنے کے لیے اسے ایک انسانی مرغے کی ضرورت ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود زبردستی کسی کو انسانی مرغا نہیں بنا سکتا، اسی لیے اس نے الطاف کا سہارا لیا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ الطاف اپنی منگیتر کو بچانے کے لیے قربانی دے گا اور انسانی مرغا بن جائے گا، اور الطاف نے بھی دل ہی دل میں یہی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اگر شاہو جادوگر کے خاتمے کی کوئی ترکیب نہ ہو سکی تو وہ خود قربانی دے گا اور انسانی مرغا بن جائے گا۔ اگر تم اس شاہو جادوگر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں انسانی مرغا بننا پڑے گا۔ شاہو جادوگر تمہیں لے کر اپنے مخصوص غار میں جائے گا۔
اور وہاں تمہیں اپنی جادو کی مخصوص چھڑی سے ہلاک کرنا چاہے گا، لیکن تم اس کے ہاتھ پر یا جسم کے کسی حصے پر پنجہ مار دینا۔ اس طرح شاہو جادوگر زخمی ہو کر عارضی طور پر بے ہوش ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس کے جسم سے خون کا قطرہ نکلے گا، تم اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ گے۔ اس شاہو جادوگر نے اپنی جان ایک سفید رنگ کی چڑیا میں بند کر رکھی ہے۔ اس چڑیا کو اس نے سیاہ جنگل کے ایک درخت کے سوراخ میں چھپایا ہوا ہے۔ کیونکہ جنگل میں لاکھوں درخت ہیں، اسی لیے کوئی بھی اس درخت اور سوراخ کا پتہ نہیں چلا سکتا جس میں وہ سفید رنگ کی چڑیا ہے۔ اس جنگل کا راستہ اسی غار میں سے ہی جاتا ہے جس میں شاہو جادوگر رہتا ہے۔ اسی لیے تم اس راستے سے اس جنگل میں پہنچ جانا اور پھر اس سفید رنگ کی چڑیا کو تلاش کرنا۔ تمہاری اپنی عقل مندی ہے۔ جیسے ہی تم اس چڑیا کو تلاش کر کے پکڑ کر اس کی گردن خنجر سلیمانی سے کاٹو گے، جادوگر ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ گڑیا نے کہا، کیا اس شاہو جادوگر کے پاس دولت بھی ہے یا یہ بھوکھا ننگا جادوگر ہے؟ امرو نے پوچھا، اس کے پاس بہت سی دولت ہے جو اس کے ہلاک ہونے پر تمہیں مل سکتی ہے، مقدس گڑیا نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے جان ہو گئیں۔ امرو نے مقدس گڑیا کو واپس زنبیل میں ڈالا اور سوچنے لگا کہ اگر وہ مرغا بن گیا تو اس کی زنبیل کا کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک بار پھر مقدس گڑیا کو زنبیل سے باہر نکال لیا۔ مقدس گڑیا، تم یہ تو بتاؤ کہ جب میں مرغا بن جاؤں گا تو میری زنبیل کا کیا ہوگا؟ امرو نے کہا، اور گڑیا کی آنکھیں پھر چمک اٹھیں۔ آقا امرو، زنبیل تمہارے جسم کا ایک پر بن جائے گی، اور جب تم اپنی اصلی حالت میں آؤ گے تو زنبیل بھی اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ مقدس گڑیا نے جواب دیا، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں مرغا بنے بغیر اس جادوگر کی غار میں پہنچ جاؤں؟ امرو عیار نے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس جادوگر کے علاوہ صرف انسانی مرغا ہی اندر جا سکتا ہے، گڑیا نے جواب دیا، اور اس کی آنکھیں بے جان ہو گئیں۔ امرو نے ایک طویل سانس لیا اور گڑیا کو واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ اب سوائے انسانی مرغا بننے کے اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ رہا تھا۔ دراصل وہ مرغا بننے سے بچنا چاہتا تھا۔ اسے اچھا نہ لگ رہا تھا کہ وہ مرغا بن جائے، لیکن جب سے اس نے سنا تھا کہ اس شاہو جادوگر کے پاس بے حد دولت ہے تو وہ اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے یہ دولت جلد از جلد حاصل کر لینا چاہتا تھا، اور اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مرغا بنے بغیر وہ یہ دولت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے آخرکار بامر مجبوری انسانی مرغا بننے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 روز تک سرائے میں رہ کر اس نے اپنا وہ ذاتی کام کیا جس کی وجہ سے وہ ملک ساسان آ رہا تھا، اور راستے میں اسے رانی ملی تھی، اور پھر اس ذاتی کام سے فارغ ہو کر وہ الطاف کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے پہلے تو اس سے باری دولت پیشگی انعام کے طور پر لی، اور پھر اس سے کہا کہ وہ مرغا بننے کے لیے تیار ہے، لیکن کہیں وہ جادوگر تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ الطاف نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، میں جانوں اور وہ جادوگر، بس تم میرا انعام تیار رکھنا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تاجر الطاف اسے ساتھ لے کر اپنے گھر آیا۔ اس نے اپنے ملازم سے وہ جڑی بوٹی منگوا لی تھی جسے مرغے کے گوشت میں ملا کر کھانے والا انسانی مرغا بن جاتا تھا۔ پھر اس نے ایک مرغا ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کر اس میں وہ جڑی بوٹی ڈال کر اس نے گوشت کے سامنے رکھ دی۔ رانی بھی وہاں موجود تھی۔ امرو نے گوشت کھانا شروع کر دیا۔ گوشت کھانے کے تھوڑی ہی دیر بعد امرو کا جسم سکڑنے اور بدلنے لگ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ واقعی ایک مرغا بن گیا، لیکن اس کا چہرہ اصلی تھا اور وہ انسانی آواز میں بول سکتا تھا۔ اس کی زنبیل بھی واقعی ایک پر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب مجھے اس شاہو جادوگر کے پاس لے چلو، امرو نے پھڑپھڑاتے ہوئے کہا، اور پھر الطاف نے اسے پکڑا، اور پھر وہ اور رانی دونوں مکان کے اس حصے کی طرف بڑھ گئے جس میں شاہو جادوگر رہائش پذیر تھا۔ اوہ کمال ہے، واقعی تم یہ انسانی مرغا لے آئے ہو؟
لیکن یہ ہے کون جو اپنی مرضی سے انسانی مرغا بن گیا ہے؟ شاہو جادوگر نے حیرت برے لہجے میں کہا، میرا نام خواجہ عمرو ہے، میں الطاف اور رانی کا سرپرست ہوں، اور انہیں تم سے بچانے کے لیے میں انسانی مرغا بن گیا ہوں۔ عمرو عیار نے یہ جواب دیا تو شاہو جادوگر خوشی سے اچھل پڑا۔ واہ واہ، اب تو واقعی میں تاتا کا جادو حاصل کر لوں گا اور جادو دیوتا جتنا طاقتور بن جاؤں گا، اور پھر پوری دنیا پر میری حکومت ہوگی۔ شاہو جادوگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، اور جلدی سے انسانی مرغا بنے ہوئے عمرو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اب تمہاری شرط پوری ہو گئی ہے، اسی لیے اب ہم دونوں اس شرط سے آزاد ہیں۔ الطاف نے کہا، ہاں اب تم دونوں آزاد ہو، اور اب میں واپس اپنے ٹھکانے پر جا رہا ہوں، شاہو جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمرو کی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، اور عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ انتہائی تیز رفتاری سے فضا میں اڑتا چلا جا رہا ہو۔ کافی دیر بعد جب شاہو جادوگر نے عمرو کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو عمرو نے دیکھا کہ وہ شاہو جادوگر کے ساتھ ایک وسیع و عریض غار میں موجود ہے، جس کا کوئی دہانہ نہ تھا۔ غار ہر طرف سے بند تھا۔ اب میں تمہیں ذبح کروں گا عمرو مرغے، اور پھر تمہارا گوشت کھا کر میں دنیا کا سب سے طاقتور جادوگر بن جاؤں گا، شاہو جادوگر نے انتہائی مسرت برے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ایک صندوق میں سے ایک بڑی سی چھری نکالی اور ایک ہاتھ سے عمرو کو پکڑ کر دوسرے ہاتھ میں چھری لے کر وہ عمرو مرغے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن عمرو پہلے ہی ہوشیار تھا۔ جیسے ہی جادوگر نے چھری اس کی گردن کی طرف بڑھائی، عمرو نے اپنا پنجہ پوری قوت سے اس کے بازو پر مار دیا، اور جیسے ہی اس نے پنجہ مارا، جادوگر چیخ مار کر نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ عمرو اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد ہو گیا، لیکن عمرو کی نظریں اس زخم پر جمی ہوئی تھیں جو اس کے پنجہ مارنے سے پیدا ہوا تھا۔ زخم میں سے خون رس رہا تھا، اور پھر جیسے ہی خون کا پہلا قطرہ اس زخم سے نکل کر زمین پر گرا، عمرو اپنے اصلی روپ میں آنا شروع ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد عمرو مرغے کی بجائے اپنی اصلی روپ میں آ گیا۔ عمرو نے اطمینان بھرا ایک لمبا سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس سے ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو یہ جادوگر اسے ذبح کر دیتا اور وہ مارا جاتا۔ اگر اس کے زخم سے خون کا قطرہ نہ نکلتا تب بھی وہ اصل روپ میں نہ آ سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جادوگر کی یہ بے ہوشی عارضی ہے، اسی لیے اب اسے اس جنگل کے راستے کی تلاش تھی۔ اس نے غار کی دیواروں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی اس نے ایک دیوار پر ہاتھ مارا، وہاں سے چٹان ایک طرف ہٹ گئی۔ اب دوسری طرف جاتی ہوئی سرنگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عمرو تیزی سے اس سرنگ میں داخل ہو گیا، اور جیسے ہی وہ سرنگ میں داخل ہوا، اس کے پیچھے چٹان بند ہو گئی۔ عمرو سرنگ میں دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ سرنگ کا اختتام ایک کافی بڑے جنگل میں ہوا، جس میں واقعی لاکھوں درخت تھے۔ وہاں پرندے اور درندے بھی موجود تھے۔ اب عمرو کے لیے مسئلہ تھا اس سفید رنگ کی چڑیا تلاش کرنے کا۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا کہ اس سفید چڑیا کو کیسے تلاش کرے، لیکن کوئی بھی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ تو اس نے ایک ایک درخت میں موجود سوراخ دیکھنے شروع کر دیے، لیکن ظاہر ہے اتنے بڑے جنگل کے درختوں کو تو وہ ساری عمر نہ دیکھ سکتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جتنی جلدی وہ اس سفید چڑیا کو تلاش کر لے اتنا ہی اچھا ہے۔ اچانک اسے خیال آ گیا کہ اسے یہ بات تختی داؤدی سے پوچھنی چاہیے، کیونکہ جو باتیں مقدس گڑیا نہیں بتا سکتی وہ تختی داؤدی بتا سکتی ہے۔ اس نے زنبیل میں سے تختی داؤدی نکال لی۔ تختی داؤدی، مجھے بتاؤ کہ سفید چڑیا کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ عمرو نے تختی داؤدی کو ہاتھ میں لے کر کہا تو تختی پر ایک تحریر ابھر آئی۔ اس پر لکھا تھا، عمرو، اگر تم سفید چڑیا کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو ایک بندر کو پکڑو، اس بندر کی ٹانگ میں رسی باندھ کر اسے درخت سے الٹا لٹکا دو اور خود چھپ جاؤ۔ اس بندر کو چھڑانے کے لیے جنگل کے سارے بندر آ جائیں گے
اور ان میں ایک سفید رنگ کا بندر بھی ہوگا۔ جیسے ہی تمہیں یہ سفید رنگ کا بندر نظر آئے، جال الیاسی ڈال کر تم اسے پکڑ لینا، اور پھر اس بندر کو کہنا کہ جب تک وہ تمہیں اس درخت کا پتہ نہ بتائے گا جس میں سفید چڑیا رہتی ہے، تم اسے آزاد نہیں کرو گے۔ جب سفید بندر وعدہ کر لے تو تم اس کی گردن میں سے رسی باندھ کر اسے چھوڑ دینا، وہ تمہیں اس درخت تک لے جائے گا۔ اس درخت کے پاس پہنچ کر تم اس سفید بندر کو چھوڑ دینا، اور پھر اس درخت پر چڑھ کر تم اس سوراخ تک پہنچ جانا اور سوراخ میں ہاتھ ڈال کر اس سفید چڑیا کو پکڑ لینا۔ یہ تحریر پڑھ کر عمرو عیار بے حد خوش ہوا۔ اس نے تختی دودی کو واپس زنبیل میں ڈالا اور جال الیاسی نکال کر ایک جھاڑی کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ایک بندر بھاگتا ہوا جھاڑی کے قریب سے گزرا تو عمرو عیار نے جال الیاسی ڈال کر اس بندر کو پکڑ لیا۔ پھر جال الیاسی سے بندر کو نکال کر اس نے زنبیل میں سے ایک رسی نکالی اور بندر کی ٹانگ میں رسی باندھ کر اسے اس نے ایک درخت کی شاخ سے الٹا لٹکا دیا، اور خود ایک بار پھر جال الیاسی لے کر ایک جھاڑی کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بندر الٹا لٹکا ہوا اونچی آواز میں چیخ رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بے شمار بندر اکٹھے ہو گئے، لیکن ان میں سفید بندر نہ تھا، اسی لیے عمرو عیار خاموشی سے چھپا بیٹھا رہا۔ آخرکار کافی دیر بعد ایک بڑا سا سفید رنگ کا بندر دوڑتا ہوا وہاں آ گیا، اور اس نے بندروں کی زبان میں دوسرے بندروں سے کچھ کہنا شروع کیا تو 4-5 بندر درخت پر چڑھ گئے اور اس رسی کو جو شاخ سے بندھی ہوئی تھی اسے کھولنے لگے۔ عمرو عیار نے فوراً ہی جال الیاسی پھینک کر اس سفید بندر کو پکڑ لیا۔ سفید بندر جیسے ہی جال الیاسی میں پھنسا، باقی سب بندر بھاگ گئے۔ عمرو نے سفید بندر کو پکڑ لیا۔ سفید بندر بری طرح چیخ رہا تھا، لیکن عمرو نے اسے اچھی طرح قابو میں کر لیا تھا۔ سنو سفید بندر، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو مجھے اس درخت تک لے جاؤ جس کے اندر سفید چڑیا رہتی ہے۔ عمرو عیار نے سفید بندر سے مخاطب ہو کر کہا، اور سفید بندر نے جواب میں اس طرح سر ہلایا جیسے وہ عمرو کی بات سمجھ گیا ہو اور اس پر عمل کرنے پر رضامند ہو گیا ہو۔ پھر عمرو سفید بندر کو پکڑے درخت پر چڑھا۔ اس نے رسی کھول کر پہلے والے بندر کو آزاد کر دیا، اور پھر اس نے اسی رسی کا سرا اس سفید بندر کی گردن میں باندھا اور اس کا دوسرا سرا پکڑ کر سفید بندر کو چھوڑ دیا، اور خود بھی درخت سے نیچے اتر آیا۔ سفید بندر عمرو عیار کے آگے آگے بھاگنے لگا، اور عمرو رسی پکڑے اس کے پیچھے پیچھے تیز تیز چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سفید بندر ایک بڑے سے گھنے درخت کے قریب پہنچ کر رک گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے درخت پر پنجہ مارا اور منہ اوپر کو اٹھایا تو عمرو عیار نے بھی سر اوپر کو اٹھا کر درخت کے اوپر دیکھا، اور درخت کی چوٹی پر ایک موٹی سی شاخ میں ایک بڑا سا سوراخ عمرو عیار کو نظر آ گیا۔ عمرو سمجھ گیا کہ اسی سوراخ میں سفید چڑیا رہتی ہے۔ اس نے رسی کھول کر سفید بندر کو آزاد کر دیا اور رسی واپس زنبیل میں ڈال دی۔ سفید بندر آزاد ہوتے ہی بھاگ گیا۔ عمرو عیار نے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا، لیکن ابھی وہ تھوڑا سا اوپر ہی گیا تھا کہ اچانک اسے ایک سانپ کی تیز پھنکار سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو قریبی شاخ پر ایک خوفناک سانپ موجود تھا۔ عمرو عیار خوف سے پیچھے ہٹا تو دھڑم سے درخت سے نیچے آ گرا۔ نیچے جھاڑیاں ہونے کی وجہ سے اس کی ہڈی تو نہ ٹوٹی، لیکن اسے چوٹیں کافی آ گئی تھیں۔ عمرو کرہتا ہوا اٹھا۔ اب پہلے اس خوفناک سانپ کا بندوبست کرنا ضروری تھا۔ اس نے اپنی زنبیل میں سے وہ 2 شاخہ لکڑی نکالی جس کی صفت تھی کہ وہ سانپ کو اپنی شاخوں میں جکڑ کر ہلاک کر دیتی ہے۔ اس لکڑی کو پکڑے وہ ایک بار پھر درخت پر چڑھنے لگا، اور جب ایک بار پھر اس نے سانپ کی خوفناک پھنکار سنی تو اس نے تیزی سے مڑ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی 2 شاخہ لکڑی سانپ پر مار دی، اور لکڑی کی دونوں شاخیں اس سانپ کی گردن پر پڑیں تو سانپ کی گردن لکڑی کی ان شاخوں میں پھنس گئی، اور سانپ بری طرح تڑپنے لگا۔ جیسے ہی سانپ ان شاخوں میں پھنسا،
دونوں شاخیں تیزی سے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں اور انہوں نے سانپ کی گردن کو اس بری طرح بھینچا کہ وہ کچلی گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سانپ ہلاک ہو گیا۔ امرو نے لکڑی کو جھٹک کر اس کی شاخوں میں پھنسے ہوئے مردہ سانپ کو ایک طرف پھینکا، اور پھر امرو عیار نے دو شاخہ لکڑی واپس زنبیل میں ڈال لی۔ امرو عیار اب دوبارہ درخت پر چڑھنے لگا، اور چند ہی لمحوں بعد وہ اس سوراخ تک پہنچ گیا جس میں سفید چڑیا رہتی تھی۔ اس نے سوراخ میں ہاتھ ڈالا تو اندر واقعی ایک سفید رنگ کی چڑیا موجود تھی۔ امرو عیار نے اس چڑیا کو پکڑ کر سوراخ سے باہر نکال لیا اور پھر اسے اٹھائے درخت سے نیچے اتر آیا۔ نیچے اتر کر وہ چند لمحے اس سفید چڑیا کو باغور دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی زنبیل سے خنجر سلیمانی نکالا اور سفید چڑیا کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے خنجر سلیمانی اس کی گردن پر تیزی سے چلا دیا۔ دوسرے لمحے سفید چڑیا کی گردن کٹ کر نیچے جا گری۔ جیسے ہی سفید چڑیا کی گردن کٹی، اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں چھا گیا، اور پھر جب دھواں جھٹا تو امرو نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے غار میں موجود تھا، اور اس کے سامنے شاہو جادوگر کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ لاش کے ساتھ ہی بہت سی دولت بھی پڑی ہوئی تھی۔ امرو عیار نے جلدی سے ساری دولت سمیٹ کر زنبیل میں ڈالی، اور پھر شاہو جادوگر کا سر اٹھا کر وہ غار سے نکل آیا، اور پھر سنہری جوتیاں پہن کر وہ اڑتا ہوا رانی اور الطاف کے مکان کی چھت پر پہنچ گیا، اور پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ رانی اور الطاف دونوں گھر پر ہی موجود تھے۔ امرو عیار نے جب شاہو جادوگر کا کٹا ہوا سر الطاف اور رانی دونوں کو دکھایا تو وہ بے حد خوش ہوئے، اور انہوں نے امرو عیار کو بے شمار انعام و کرام دیا، اور امرو خوشی سے اچھلتا ہوا ان سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔